بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رات گئے متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کی ابھی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے، اور آج چونکہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جی انہوں نے آج 4 یا 5 بجے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے تو یہ اناؤنس کرنا ہے کہ وہ جو حکومت کو چھوڑ رہے ہیں ان کے وزراء استعفیٰ دے دیں گے، اور وہ پھر اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن کو جوائن کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے حکومت جو ہے اس کا وہ ایک مائنارٹی گورنمنٹ بن جائے گی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ باپ پارٹی آلریڈی جوائن کر چکی ہے، اور سب سے کرٹیکل اب یہ ایم کیو ایم کا تھا جن کے 7 ووٹس ہیں، اور اگر ایم کیو ایم گورنمنٹ کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، وہ ان کو ہاؤس کا کانفیڈنس جو ہے وہ سمپل میجورٹی کا کانفیڈنس اب حاصل نہیں رہا۔ سو اب اگر ایم کیو ایم یہی 4-5 بجے جس طرح کے ان کا معاہدہ ہوا اس کے مطابق وہ اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے رسپانس میں کیا کرتے ہیں، کیا وہ ریزگنیشن دیتے ہیں، یا کیا وہ ابھی بھی انتظار کریں گے کہ نو کانفیڈنس کی ووٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی جائے، یا بلکہ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جس وقت پرائم منسٹر جب واضح ہو جائے کہ پرائم منسٹر کو ہاؤس کا کانفیڈنس حاصل نہیں ہے، تو پریزیڈنٹ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس وہاں سے اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ تو کیا وہ اس طرح کا جو عمل ہے، یہ ان سب میں سے جو جتنے بھی آپشنز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کیا ہوگا، لیکن ان تمام آپشن کا مطلب یہی ہے کہ ایم کیو ایم کے فیصلے کے ساتھ، اور فیصلہ میں جیسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہی فیصلہ ہوتا ہے جو انہوں نے رات گئے اناؤنس کیا، اگر یہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، دا پارٹی از اوور فار پرائم منسٹر عمران خان۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جی پھر اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر اپیرنٹلی جو ابھی تک حالات سامنے نظر آ رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب حکومت بنائیں گے، تو اور پھر ظاہر ہے ان کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کے مقابلے میں زیادہ مشکل اس لحاظ سے ہوگی کہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مطلب ہے کہ ان کے پارٹنرز ہیں، کولیشن پارٹنرز ہوں گے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہوں گی، ایک آزاد رکن بھی ہوگا، اور سب سے بڑی چیلنج یہ ہے کہ پاکستان پیس پارٹی ہوگی، آصف زرداری صاحب بھی ہوں گے ان کے ساتھ۔ تو کس طرح سے یہ حکومت چلے گی، یہ کتنی مشکل حکومت ہوگی، اس کا میرے خیال اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اہم بات جب میں نے ساری رات یہ دیکھا، دیکھیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ رات کو آپ دیکھیں کہ 2-3 بجے تک یہ لوگ بیٹھے رہے، ان کا ایگریمنٹ ہوا جو کہ اناؤنس ظاہر ہے بھی ہوگا، لیکن اس ایگریمنٹ کے بعد اپوزیشن والے پہلے رات ساری بیٹھے، پھر گورنمنٹ کے لوگ آگے ایم کیو ایم کو ملے، اور جو اطلاعات ہیں کہ جی گورنمنٹ کو وہ جو کانٹیکٹ تھا انیشیل رات کو، جو میرا ہے کہ وہ صبح کے ٹائم ہی ہوا کسی ٹائم، مطلب ہے کہ اور اس میں ابھی تک کوئی انکریجنگ ان کو رسپانس نہیں ملا تھا، لیکن حکومت کی کوششیں جاری ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ دیکھ کے تو ایک بات ضرور مطلب ہے کہ آپ کو فیل ہوتی ہوگی کہ ایک تو یہ کہ پورا آپ دیکھیں مہینہ پورا ایک لاسٹ منتھ دیکھ لیں کہ جس قسم کی پالیٹکس ہوئی ہے، اور جس قسم کے آپ نے حالات دیکھے کہ پرنسپل اصول کسی قسم کا کوئی اصول سیاست میں نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی، اور پھر یہ بات کہ اخلاقیات کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، آپ کو بس یہ ہے کہ جی جو بھی کچھ ہے آپ نے دوسرے کو گرانا ہے، آپ نے ایک نے اپنی حکومت کو بچانا ہے، دوسرے نے اس کی حکومت کو گرانا ہے، اور اس میں کسی بھی حد تک مطلب ہے کہ کوئی بھی گر سکتا ہے، اور ہم نے مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انفارچونیٹلی گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور چلیں اگر ہم یہ کہہ لیں جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تو ملک کے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ حکومتوں کو گرانے کا اور حکومتوں کو بنانے کا سارا کھیل ہے، اور یہ ہے کہ اپنی حکومتوں کو بچانے کا سارا کھیل ہے۔ تو اب یہ ایک کویشچن میرے ذہن میں دیکھیں ریز ہوا کہ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ بات جو ابھی گورنمنٹ کے لوگ بھی جس طرح دیکھیں دن رات لگا رہے ہیں، اور ہر ایک سے مل رہے ہیں، جن کے ساتھ دشمنیاں تھیں، جن کو وہ دیکھنا مطلب ہے کہ برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی مطلب لمبی میٹنگز، نہ رات دیکھی جا رہی ہے نہ دن دیکھا جا رہا ہے۔ صرف ایک کویشچن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایفرٹ جو کہ اپنی کرسی بچانے یا کسی دوسرے کی کرسی کو گرانے کے لیے،
کی جا رہی ہے تو کیا اس کا 50% یا 25% بھی کبھی ہم نے دیکھا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے انہوں نے کوشش کی؟ اور وہی جو میں بار بار بات کرتا ہوں کہ کم از کم منیمم نیشنل ایجنڈا کے لیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس ملک کی اکانومی کے لیے، اس ملک کی گورننس کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے لیے، جلد انصاف کے لیے، اپنے عدالتی نظام کو ریفارم کرنے کے لیے، اپنے یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کی مطلب ہے کہ ان کو اچیو کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ ملک کم از کم ملک کا ایک سسٹم چلے، ادارے ہمارے کم از کم صحیح کام کریں، تو کیا اس کا کبھی آپ کو 10% بھی اس قسم کی کوشش آپ کو نظر آئی؟ انفارچونیٹلی نظر نہیں آئی. یہ موسٹ انفارچونیٹ پارٹ ہے اس پوری. آپ جب 1 مہینے کی یا 1.5 مہینے کی ساری ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا کچھ وہ نہیں کر رہے، دونوں سائڈز کیا کچھ نہیں کر رہی. لیکن انفارچونیٹلی جس وقت آتی ہے بات کہ جی ملکی مسائل کے حل کرنے کی، تو وہاں صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک تو بات ہوتی ہے، لیکن اس قسم کی ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آتی، جو کہ بڑی بدقسمت کی بات ہے. لیکن اب چیلنج یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی چونکہ اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو حالات ہیں اس وقت ہمارے جو ملک کے خراب حالات ہیں، ان میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار رہا، اور انہی کی کردار کی وجہ سے اس قسم کے حالات ہمارے ملک میں ہیں. اور اس میں ظاہر ہے پولیٹیشینز کا بھی کردار ہے اپنا، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میجر کنٹریبیوشن ہماری اسٹیبلشمنٹ کی رہی. تو اب کیا یہ اسٹیبلشمنٹ یہ انشور کرے گی کہ کم از کم یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چلیں عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، نئی گورنمنٹ آ گئی، تو یہ مل بیٹھ کے کم از کم وہ منیمم جو ایجنڈا ہے وہ کم از کم اس کے اوپر ایگری کر کے کم از کم اس ملک کو ایک ڈائریکشن دے دیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. باقی انہوں نے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لڑتے ہی رہنا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایم کیو ایم کے اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ اناؤنس بھی ہو جاتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد ایم کیو ایم کی کیا حال ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ باپ والے کیا کریں گے، اور پھر ایون زرداری صاحب کیا کچھ کریں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف یعنی پی ایم ایل این پھر کیا کچھ کہے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق. یہ سب کچھ آپ کو اگلے 3-4-5 مہینوں میں سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. اور پھر ایک آخر میں صرف ایک بات میں کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بڑی زبردست قسم کی اپرچونیٹی ملی تھی، ہسٹورک اپرچونیٹی تھی کہ وہ بہترین طریقے سے اس ملک کو رول کریں، جس قسم کی ان کو سپورٹ حاصل تھی خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے اپنے غصے اور ضد پر قابو نہیں پائے، اور پھر وہ بس وہی لڑائی. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لڑائی سے تو گھر نہیں چلتا، ضد سے تو گھر نہیں چل سکتا، ملک کیسے چل سکتا ہے. تو میری آئی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ کہ جی عمران خان صاحب بھی ان چیزوں سے سبق حاصل کریں گے، اور یہ ہے کہ کم از کم ہمارے تمام پولیٹیشینز جن کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، ملک کے بارے میں سوچ کے تو یہ جو ساری ایفرٹس اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے، اپنے ذات اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ ملک کے لیے بھی کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.